کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ جو کچھ بیان ہو اللہ تعالی اس کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کروں گا، اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 4 سوال عرض کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاروں کے جوابات آپ کو ارشاد فرمائے، جو امت کی تعلیم کے لیے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بالکل سفید اور بالکل کالے بال، اور کوئی سفر کے اس شخص پر کوئی نظر بھی نہیں آ رہے تھے کہ یہ شخص یہ سفر سے آیا ہے، اور نہ ہم اس سے کوئی کبھی پہچانتے تھے، نہ اس پر کوئی سفر کے نشان تھے اس شخص پر، نہ ہم اسے پہچانتے تھے۔ تو وہ شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 زانوں بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر اور دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھ کر بولا۔ بیٹھنے کا اسٹائل، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل کالے بال، سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، اور بالکل ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور سوال کیا، بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہمیں اس بار حیرانگی ہوئی کہ یہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پہلا سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان رکھو، اچھی ہو یا بری ہو۔ وہ بولا، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو؟ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال کیا اسلام کیا ہوتا ہے، دوسرا سوال اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو یا تم اسے، پھر فرمایا ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ خیال دیکھ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جواب اس کو ارشاد فرمایا۔ پھر بولا آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے سوال کیا، بولا آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے دن کے بارے میں کچھ بتائیے۔ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جس سے سوال کیا گیا اس کا علم سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بولا آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، اور یہ ہے تم برہنہ پاؤں برہنہ جسم
غریب لوگوں بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے، وہ بلند عمارت تعمیر کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص چلا گیا۔ یہ قیامت کی نشانی آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کنیزیں اپنے آقا کو جنم دیں گی اور یہ تم بھرا نہ پاؤں بھرا جسم غریب لوگوں بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے، وہ بلند عمارت تعمیر کریں گے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ کون تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، تمہاری تعلیم کے لیے آئے تھے اور تاکہ کچھ سوال کر کے تم تک دین کو پہنچائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 4 سوال کیے: اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، اور قیامت کی نشانیاں کے بارے میں سوال کیا۔ ایمان اور اسلام کی حقیقت اور دین کی اساسی باتوں کا تعارف خاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے دنیا والوں کے سامنے پیش کروایا۔ ایمان اور اسلام کی حقیقت بیان ہوئی۔ ایمان اور اسلام کے درمیان یہ فرق بھی ثابت ہو گیا۔ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام اعمال کا ذکر ہے اس میں، کہ ایک تو عقیدے کا اللہ رسول کے اوپر ایمان رکھو، پھر عمل کا ذکر فرمایا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام میں اعمالی طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا یہ اسلام ہے، پھر فرمایا ایمان جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہوتا ہے، کہ جس سے اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، تمام رسول و نبیوں کو ماننا اور قیامت کے دن کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اسلام اعمال کا نام ہو گیا، تصدیق کرتا ہے۔ فرشتوں کو ماننا یہ بھی ایمان سے تعلق رکھتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور اور نوری فرشتے ہیں، نورانی اجسام رکھتے ہیں، نور ہیں، یہ نور سے بنے ہیں فرشتے، ان سب کو ماننا۔ پھر فرمایا 4 کتابیں، اور 4 کتابیں بڑی اور 104 صحیفے، ان کو سب پر ایمان رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو ماننا، آدم علیہ السلام سے لے کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سب پر ایمان رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کے دن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو آپ نے ارشاد فرمایا، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی اور ان سب زندگیوں کے بعد قیامت قائم ہوگی، ان سب پر ایمان رکھنا یہ قیامت پر ایمان رکھنا کہلاتا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے، اچھی لکھی ہے یا بری لکھی ہے، ان سب پر اپنے دل سے یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا، اور اس کو تقدیر کو برا نہیں کہنا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل مختار نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا، ایسی بات نہیں ہے، انسان بالکل اختیار رکھتا ہے۔ اسے دونوں راستے بتا دیے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب تجھے اختیار ملا ہے، تجھے ارادہ ملا ہے، اب تو چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر، چاہے تو غلط اختیار کر، جزا اور سزا بندے کے ارادے پر ملے گی۔ ایسا نہیں ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا بالکل ویسا ہی ہوگا، تو پھر تو بندوں کا کوئی اختیار ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس کو مالک بنایا ہے، اس کے اندر جزا اور سزا رکھی ہے اس کے ارادے میں، تو ارادے کی طاقت بندے کے پاس ہے، تو بندے کا کام ہے اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جبریل امین نے سوال کیا، حضور احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اتنا ضرور رکھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے پھر یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی باس ہوتا ہے، فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کا نوکر یا ملازم جب کام کرتا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو پوری توجہ سے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ میرا سیٹھ، میرا مالک، میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل آدمی چوکنا ہو کر اور بالکل تیار ہو کر، کوئی غلطی نہ ہو، بالکل توجہ سے کام کرتا ہے۔ اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہو، حضور نے فرمایا کہ تم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور کرو گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم کام پوری ذمہ داری سے کرو گے اور پابندی سے کرو گے اور توجہ کے ساتھ سارا کام کرو گے۔ یہ احسان کہلاتا ہے۔ جب یہ تصور رکھو گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر تمہارے دل میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا اور دل کی ایک کیفیت بنے گی جس سے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، دل لگے گا اور خیالات اور سوچیں کم ہو جائیں گی۔ جب یہ خیال کرو گے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی باس دیکھے، فیکٹری کا مالک دیکھے، تمہارا سربراہ دیکھے تمہیں کام کرتے ہوئے، تم بالکل صحیح کام کرتے ہو کہ یار میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، حضور نے فرمایا احسان کے معنی یہ ہیں، تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہے تو یہ خیال کر تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حدیث میں ان چاروں فرائض کا بھی ذکر ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دو عبادات تو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، نماز اور روزہ بدنی عبادات ہیں۔ اس سے اور دو عبادات جو ہیں وہ مالی عبادات ہیں۔ حج میں بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں صاحب استطاعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور نماز اور روزہ غریب ہو یا امیر ہو سب کے اوپر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ تو اس کے بھی حضور نے وضاحت فرمائی۔ قیامت کی نشانیاں حضور نے واضح فرمائی اور فرمایا کہ پہلی علامات کی نشانی تو یہ بتائی گئی ہے کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی۔ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی۔ اس کا ایک مطلب تو غلامی کے زمانے اور رواج کے سیاق میں لیا جا سکتا ہے کہ لوگ کثرت سے باندیاں رکھیں گے اور ان باندیوں سے اولاد بھی بہت جنوائیں گے۔ کثرت سے باندیاں ہوں گی اور ان کی اولاد بھی بہت ہوگی۔ جو لوگ بڑے ہو کر، جو ان سے اولاد ہوگی باندیوں سے، وہ بڑے ہو کر وہ مالک بن جائے گی اور اعلیٰ عہدوں پر چلی جائے گی اور کافی مالدار ہوگی۔ اتنی مالدار ہونے کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ جس ماں سے وہ پیدا ہوئے تھے اسی باندی کو اسی نوکرانی بنا کر رکھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جس ماں سے پیدا ہوئے وہ لوگ، اور وہ لوگ مالدار تھے اور کافی بڑے عہدوں پر تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنی ماؤں کو خریدیں گے اور ان کو خرید کر ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں جنسی بیرا روی عام ہو جائے، مرد اور زن تمام اخلاق انسانی پابندیوں کو توڑ کر ناجائز تعلقات پیدا کریں، اس کے نتیجے میں ایسے ناجائز بچے کثرت سے پیدا ہونے لگیں گے جن کو نہ اپنے باپ کی خبر ہو نہ اپنے ماں کو جانتے ہوں۔ پھر وہی بچے بڑے ہو کر لا علمی میں اپنی ماں کو ملازمہ اور نوکرانی بنائیں جنہوں نے ان کو جنا تھا۔ ناجائز بچے پیدا ہو جائیں گے اور پیدا ہونے کے بعد وہ لوگ صاحب منصب ہو جائیں گے اور مال و دولت والے ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنی ہی ماؤں کو نوکرانیاں بنا کر رکھیں گے، انہی کو خرید لیں گے جن سے پیدا ہوئے تھے اور ان کو ملازمہ اور گھر کی نوکرانی بنا کر رکھیں گے۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ دوسری نشانی آپ نے ارشاد فرمائی کہ کمینے اور ذلیل لوگ، یعنی کہ جو صاحب منصب کے حقدار نہ ہو، عہدوں کے حقدار نہ ہو، وہ اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، شرافت والے لوگ ہوں گے، اخلاص والے لوگ ہوں گے، وہ اور نچلے طبقے میں چلے جائیں گے اور انہیں معاشرے میں دبا دیا جائے گا۔ کمینے اور ذلیل لوگ صاحب منصب ہو جائیں گے۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ جائے، برے لوگ عہدوں اور منصب پر چلے جائیں اور اچھے لوگ، حقدار لوگ
نہ جا سکیں اور معاشرے میں پستے چلے جائیں تو پھر سمجھ لینا قیامت اب دور نہیں، اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 4 سوال کیے، جس کے اندر پورا اسلام اور ایمان بیان ہوا، احسان بیان ہوا، قیامت کب آئے گی۔ پہلا سوال جبریل امین نے کیا، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر جبریل امین نے فرمایا حضور ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ پھر اس نے فرمایا جبریل امین نے حضور احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت اللہ کی ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں رکھ سکتا تو یہ اپنے ذہن میں خیال کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو یہ دیکھے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور پیدا کرے گا، یہ سوچ پیدا کرے گا، تو تیری نماز اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی اور تیری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا حضور قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو لونڈی جو بچہ جنے گی، جو کنیزیں جو بچہ جنیں گی، وہ بچے بڑے ہو کر، مالدار ہو کر، صاحب منصب ہو کر، وہی لوگ اپنی ماؤں کو ملازمہ اور نوکرانیاں رکھ لیں گے، انہی کو نوکرانیاں ملازمہ رکھ لیں گے، تو سمجھنا قیامت بہت قریب ہے۔ پھر فرمایا دوسری نشانی، فرمایا کمتر ذلیل لوگ، نچلے درجے کے لوگ جو صاحب منصب کے حقدار نہ ہوں گے، اس منصب کے حقدار نہ ہوں گے، وہ لوگ منصب پر بیٹھ جائیں گے اور معاشرے میں امن نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے، جو صاحب منصب کے حقدار ہوں گے، وہ لوگ معاشرے میں پستے چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسا ہو تو پھر سمجھ لینا قیامت اب دور نہیں ہے۔ پھر فرمایا قیامت کی نشانی بھی بتا دی، احسان بھی بتا دیا، ایمان بھی بتا دیا، حضور نے چاروں کا ذکر فرما دیا۔ آپ جبریل امین خود آئے، انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جبریل امین حالانکہ نوری فرشتے ہیں، کیا ہیں؟ نوری فرشتے، لیکن انسانی شکل میں آپ تشریف لائے، حضور سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، 2 زانوں ہو کر ادب بھی سکھا رہے ہیں۔